اللہ نے فقیر کی دعا قبول فرما لی ہے اور اللہ نے اس کی عمر 60 سال لمبی کر دی ہے. تقدیر بدل جاتی ہے اور اللہ کے راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. آپ لوگ کبھی دعا کیا کہ نہیں کیا؟ بولو نا. دعا کرنے کا طریقہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 کے اوپر ہے. اللہ کے حبیب فرماتے اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوہ ببطون وکفکم فاذا فرغتم فامسحوا بها علی وجوہکم. سرکار فرماتے دعا کرو تو اپنے دونوں ہتھیلی کو ایسے آسمان کی طرف اٹھاؤ. یہ تو کچھ اور ٹوپی داری والے حدیث سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں دعا کرو تو رخ قبلہ کی طرف کرو. کسی کتاب میں نہیں ہے کہ دعا کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے. نماز کے لیے قبلہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا کا قبلہ کیا ہے؟ رخ جدھر رہے ہتھیلی آسمان کی طرف رہے. کیونکہ دعا کعبہ کی طرف نہیں جاتی ہے, دعا بلندی آسمان کی طرف جاتی ہے. تو نبی فرماتے ہتھیلی کو آسمان کی طرف کرو اور دعا کرو, اور جب دعا ختم ہو جائے تو نبی فرماتے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ایسے پھیر لیا کرو. سبحان اللہ. یہ ہے دعا کا طریقہ. رخ جدھر رہے ہاتھ رہے آسمان کے. مگر ایک بات, جب بھی دعا کرنا, جب ارے حضرت کو کبھی کبھی نہ آئیں گے, سال میں 1-2 مرتبہ آئیں گے تو حضرت دعا فرما دیں گے, تو آپ بھی تو کبھی دعا کرتے ہوں گے نا. تو دعا کرنا تو ایک جملہ نہ بھولنا, ایک جملہ نہ بھولنا. جب بھی دعا کرنا فاتحہ کے بعد ہو, نماز کے بعد ہو, رات کے سناٹے میں ہو, دعا کرنا آسمان پر ہاتھ اٹھانا اور عرض کرنا مولا رحمت والے نبی کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. بس ایک جملہ کہنا تو ہوگا کیا. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے صفحہ 28 کے 74 سے ایک حدیث نقل کی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزاد عمرہ ورزقہ. جو بچے دعا کر دے مولا ماں باپ کی مغفرت فرما دے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بچے کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا. عمر بھی لمبی ہو گئی, رزق میں بھی اضافہ ہو گیا. صرف اتنا کہا ماں باپ کی مغفرت فرما دے. تو کبھی بھی دعا میں ماں باپ کو نہیں بھولنا. بولیے نا انشاءاللہ. بھول جاؤ گے تو نقصان ہے, نہ بھولو گے تو فائدہ کتنا ہے کہ عمر بھی لمبی ہو گئی, رزق میں بھی اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور اگر ماں باپ مر گئے ہو تب ہے نا بھائی, سب کے ماں باپ زندہ نہیں نا, تو زندہ ہو تو اور مردہ ہو تو دونوں کے لیے دعا کرنا, زندہ مردہ, کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہاں البتہ اگر ماں مر ہی گئی ہے تو خدا توفیق دے کبھی نہ روزانہ تو مہینے میں ٹائم نکالو, مہینے میں ٹائم نکالو. اماں کو جا کر قبر پہ پھر سلام کر لو, سلام کر لو. خدا توفیق دے تو فاتحہ بھی پڑھ لو. تو ہمارے نبی فرماتے جو بیٹا مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پہ زیارت کے لیے چلا گیا تو اس بیٹا کو اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرما دے. اس لیے دوستو میری گزارش ہے, اجمیر شریف جانے والوں جانا چاہیے, بریلی شریف جانے والوں جانا چاہیے, حضرت کی بارگاہ میں دیوا شریف جانے والوں جانا چاہیے. قبروں پہ جانا نبی کی سنت سے جانا چاہیے. مگر ان قبروں پہ جانے سے پہلے اگر تمہاری ماں یا باپ مر گئے ہو تو گلاب کا ایک پھول لو, پہلے ماں کی قبر پہ ڈالو, غریب نواز کے مزار سے بعد میں ڈالو, کیونکہ ماں یہاں راضی رہے گی تو وہاں اجمیر والا خود بخود راضی رہے گا, بغداد والا راضی رہے گا, مدینہ والا راضی رہے گا. سرکار فرماتے ہیں دعا کرتے رہنا, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ کے راہ میں دیتے رہنا, دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. آج دعا ہی بتا دیں آپ کو, دعا ہی بتا دیں. حضرت کو کبھی کبھی آئیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کرو. اب کہو گے حضرت ہماری زبان میں وہ اثر نہیں ہے, آپ اٹھاتے ہیں دعا قبول نہیں کرتے رہو, کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. تو ہم ایک جگہ ہی کیوں نہ بتا دیں آپ کو. حضرت تو آ جائے پھر کبھی آئیں گے تو ایک جگہ ہی بتا دیں آپ کو, زیادہ خرچہ ہوگا. اور اس جگہ پہ جاتے او ایمان والا سننی غور سے سننا, اس جگہ پہ جا کے دعا کر لو گے تو عالم ہو, طیب صاحب ہو کہ عالم ہو کہ غیر عالم ہو, اس جگہ پہ جا کے آپ ہاتھ اٹھا دو گے اور دعا کرو گے تو گنہگار کیوں نہ ہو, اس جگہ کی برکت سے ہاتھ اٹھتے ہی وہاں
کرا قرآن شریف میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے. بتا دوں وہ جگہ یا آئندہ سال کے چھوڑ دوں؟ ابھی بتا دوں؟ ابھی نہیں بتاؤں گا، تقریر کے لاسٹ میں بتاؤں گا. ابھی بتا دوں گا کچھ لوگ چلے جائیں گے، لاسٹ میں بتائیں گے. حضرت سبحان اللہ، جگہ ہے. اتفاق انڈیا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. محبت سے تو بولو سبحان اللہ. بتاتا ہوں. سنا حدیث شریف ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 187 ہے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوف الليل الاخر وظهر الصلاه المكتوبات. صحابہ نے پوچھا حضور یہ بتایا جائے کہ کس وقت دعا کرے کہ وہ دعا جلدی قبول ہو جائے، ہے نا بھائی؟ کس وقت دعا کرے کہ اس وقت دعا جلدی قبول ہو جائے؟ تو حضور کا جوف اللیل آخر، جب سب سو جائے رات کا آخری حصہ شروع ہو جائے تو جاگو، باوضو ہو جاؤ اور باوضو ہو کر مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا مولا کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے. بھائی سنی حضرت جگنے والا کہاں، یہ تو فجر بھی غائب کر دیتا ہے. یہ تو 8 بجے اٹھتا ہے، رات میں کیا اٹھ کے دعا کرے گا؟ چلو جلسے دفتار بندی کے صدقے میں آج تو جاگے ہو. رات کے آخری حصے میں حضور ہاتھ اٹھائیں گے، ہم سب آمین کہیں گے. قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج سب کی دعا قبول ہو جائے. رات کے آخری حصے کی دعا آپ اکیلے کبھی دعا کرنا بھیا، تو اس دعا میں رات کے آخری حصے میں جو دعا کرنا، ماں باپ کو تو بھولنا ہی نہیں ہے. مگر اتفاق سے کسی بھائی کے گھر میں بیٹی نہ ہو تو ایک جملہ دعا میں اور بڑھانا ہے. اے مولا رحمت والے نبی کا صدقہ ایک ہی بیٹی ہم کو کم سے کم دے دے. کیوں؟ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جتنی بیٹیاں رہتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا بہتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. آج کل بیٹی پیدا ہو تو ہم نے دیکھا اب یہاں کیا اللہ اس کا رسول جانے شوہر کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اور نبی فرماتے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اور گھر والوں کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھنا یہ منافقوں کا گھر ہے. اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اور گھر والا مسکرا دے تو سمجھنا یہ ایمان والوں کا گھر ہے. ایک واقعہ حضرت پھر دعا بتاتا ہوں. ایک واقعہ ایک شخص نے خواب دیکھا. خواب دیکھتے ہیں نا کیا دیکھتے ہیں حضرت؟ رات بھر شیطان دبا رہا تھا کچھ دیکھائے گا. ابے جب ٹی وی دیکھتے سو گئے تو شیطان نہ دبائے گا تو کیا دبائے گا؟ دعا پڑھ کے سو گے نا تو شیطان نہ دبائے گا. کبھی مدینے کی زیارت کرو گے، کبھی بریلی کی زیارت کرو گے، کبھی اجمیر کی زیارت کرو گے، کبھی خاص کی زیارت کرو گے. بتا دوں سونے کی دعا بتا دوں، محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوتے وقت یہ دعا کرنا اللہم انی باسمک اموت و احیا. مانا یہ ہے کہ اے مولا میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے جاگتا ہوں. اور آیت الکرسی یاد ہو تو سوتے آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا. صبح تک سوتے رہو گے، شیطان بستر کے قریبے نہ آئے گا تو گلا کیا دبائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے سبحان اللہ. تو ایک شخص نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا کہ میرے گھر میں رحمت کے 6 چشمے ہیں مگر 5 چشمے سوکھے ہیں، 5 چشمے بہ رہے ہیں، ایک چشمہ سوکھ گیا ہے. پہنچے پیر طریقت کی بارگاہ میں. کہا حضور سید میاں قبلہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا میرے گھر میں 6 چشمے ہیں مگر ایک چشمہ نہ حضور سوکھا ہے اور 5 چشمے بہ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس 6 بیٹیاں ہیں. کہا حضور بیٹیاں تو 6 ہیں. کہا ایک کی شادی کر دی ہے. کہا جی ایک بیٹی شوہر کے گھر رہتی ہے. تو حضرت تمہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے، جب تک بیٹی باپ کے گھر رہتی ہے رحمت کا دریا باپ کے گھر میں بہتا ہے. اور جس رات دلہن بن کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو پہلی ہی رات وہ رحمت والا دریا بیٹی کے قدموں میں سمٹ کر اپنے شوہر کے گھر چلا جاتا ہے. گڑبڑ ہے کیا؟ اور نیچے کرو. ابھی تو ہم نے تقریر بھی شروع نہیں کی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ منظور جو ہے سبحان اللہ حضرت کا محبوب نظر منظور ہے. سبحان اللہ بہت مانتے ہیں حضرت, سب کو مانتے ہیں. اگر ہر مرید یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ہم کو زیادہ مانتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. سبحان اللہ.